بعض لوگ تجزیہ کار کہتے ہیں جی عمران خان تحریک انصاف مشکل میں، کوئی کہتے ہیں حکومت مشکل میں. میرا عرض یہ کرنا ہے کہ اس باہمی چپقلش کی وجہ سے، محاذرائی کی وجہ سے پاکستان مشکل میں ہے، اور یہ تو پاکستان جو اس کا پوٹینشیل ہے اس کو ہم ریلائز نہیں کر پا رہے. اور ہمارے جو حکمراں اشرافیہ ہے وہ اپنے کوئی ایسے کہتے ہیں قواعد بنا لے، ضوابط بنا لے، جس پہ عمل کر کے پاکستان کا ایک ہوتا ہے نا کہ چلنے کے ایک آپ راہ کو متعین کر لیں. تو یہ تو ہمارے کلیکٹو فیلئر ہے. ہم الجھ جاتے ہیں کہ جی عمران خان بڑا مشکل میں ہے. جی دیکھیے یہ ہے نقطے کی بات. جب یورپ پہ در پہ صدیوں تک پسپا ہونے والا یورپ بیدار ہوا، اس میں ترک فتوحات کے اثرات بھی ہیں، صلیبی جنگوں کے اثرات بھی ہیں، اسپین کے بھی ہیں، سوچ بچار انہوں نے شروع کی. تو صرف علمی نشت ثانیہ نہیں ہوئی تھی، صرف سائنس میں ترقی کی خواہش نہیں پیدا ہوئی تھی، بلکہ ایک اخلاقی اور علمی تحریک بھی تھی. لوگوں نے وقت کی پابندی شروع کی، لوگوں بڑی نے بات. اپنی یہ تاریخ کے بارے میں درست کیے. وہ لوگ پیدا ہوئے لکھنے والے، وہ فلسفی پیدا ہوئے. یعنی وہ فرینچ فلاسفر تھا جس کے نظریات کی بنیاد پر امریکہ کا دستور بنا، فرانس میں نہیں بنا. اور ایک گاؤں میں رہتا تھا وہ پیرس کے پاس، نام میرے ذہن میں اس وقت اتر گیا ہے، کہ انتظامیہ اور عدلیہ اور پارلیمنٹ الگ ہونی چاہیے. تو یہ دیکھیے اپنے تاریخی تجربات سے مغرب نے سیکھا ہے. ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم اس لیے نہیں سیکھ سکتے، انفیریئرٹی ہے، ریجیڈیٹی ہے، احساس عدم تحفظ ہے. یا اگر میں اس ملک کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی ذات سے اوپر اٹھنا ہوگا، چاہے میرے جیسا عام آدمی ہو یا جینیس ہو. اس کی مثال ہے قائد اعظم، اس کی مثال ہے ابراہم لنکن، اس کی مثال ہے صلاح الدین ایوبی. تاریخ میں اور بھی بطری مثال ہوں گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کی ہے. ہم ٹیپو کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے مگر ناکام تو نہیں ہوئے. وہ تو امام حسین بھی شہید ہو گئے مگر ہم نے ناکام تو نہیں کہہ سکتے. آج تک وہ زندہ زندہ لوگوں سے زیادہ زندہ ہیں، ان کے اثرات ہیں تاریخ پر. مولانا روم کے اثرات ہیں آج تک، اقبال کے اثرات ہیں ایرانی انقلاب پہ، پاکستان پہ، سینٹرل ایشیا پہ، کشمیر پہ. تو اپنی ذات سے جو اوپر اٹھتا ہے، دیکھیں نا قائد اعظم نے وکالت ترک کر دی، اپنا سارا سرمایہ وقف کر دیا، اتنی خرابی ہے صحت کے ساتھ کہ وہ بعض اوقات کپڑے اتارنے کے قابل نہیں ہوتے، بدلنے کے جتنی توانائی نہیں ہوتی تھی. وہ سو جاتے تھے بوٹ سمیت، جرابوں سمیت. اور بعض اوقات تقریر کرتے تھے تو اس کے بعد دیر تک ان پہ نقاہت طاری رہتی تھی. اس کے باوجود انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا نا. اور وہ تنہا نہیں تھے، بہادر یار جنگ بھی تھے ان کے ساتھ، اور لوگ بھی تھے، سردار عبدالرؤف نشتر جیسے بھی تھے، اور لاکھوں مخلص لوگ تھے، ورکر تھے. انہوں نے تربیت کی. ایک بڑی غلطی عمران خان کی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی لوگ ٹرینڈ نہیں کی، اور وہ کہتے ہیں لیڈر تبدیلی لا سکتا ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4,000 آدمی ٹرینڈ کیے تھے، 4,000. ان میں عظیم مفکر پیدا ہوئے، ایڈمنسٹریٹر پیدا ہوئے، اوریٹر پیدا ہوئے، بزنس مین پیدا ہوئے، جرنلسٹ پیدا ہوئے. تو علمی اور اخلاقی تربیت کے بغیر آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ کلیکٹیو فیلئر ہے کہ ہم مل کر کام نہیں کر سکتے. ہمارا مزاج، ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے جو صدیوں میں بنتا ہے اور آسانی سے نہیں بدلتا. چینیوں کو ایک صدی لگ گئی. دیکھیے ہم ہیجان کا شکار ہیں، اور ہیجان میں، نفرت میں، محبت کی شدت میں تجزیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی سننے والا ہے نہیں، گروہ بن گئے ہیں اور ہیجان کا شکار ہیں. آپ دیکھیے نا عمران خان صاحب کے بیانات میں ایک زمانے میں کچھ اعتدال آ گیا تھا، اب پھر وہ بہت غصے میں ہیں، اور وہ میسج یہ دے رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو. بھائی جب یہ میسج تو نہیں دینا چاہیے. اور ان کی بہنیں بھی یہی میسج دے رہی ہیں، اور ان کے ورکر بھی یہی میسج دے رہے ہیں. وہ بھائی یہ انتقام در انتقام سے تو کبھی کسی قوم کو کوئی مسئلہ حل ہوا نہیں ہے. وہی نیلسن منڈیلا کا فارمولا. اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، فتح مکہ کسی کو یاد نہیں ہے، کسی کو یاد نہیں ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے اس طرح لوگوں کا جزیہ اپنے پاس سے ادا کیا تھا اپنی جیب سے. تو انتقام جو لو آدمی لینا چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کچھ انتقام لے سکتا ہے، وہ زندگی تو نہیں گزارتا، وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کرتا.